علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں۔ اور اگر نہ کروا سکے، جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی فل انجینئرنگ کروں گا اور پورے پلان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم پہلا کوسچن بڑا کریٹیکل ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر اینگل سے اس فتنے کو دبایا جائے جو ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ نکالتے ہیں اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان ابن داود علی نبینا و علیہم السلام بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا، جس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا یروشلم میں، جس سے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یروشلم بھی۔ اور وہ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 35 سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تورات پکڑ کے اس کے سامنے یوں یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ایک دیوار کے سامنے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کریں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنا لی تھی، اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بال سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ آ چکے یہ تخت بلقیس والا واقعہ، اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا، لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے، اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے، تو ان کا جسم یوں ہی رہا، کافی عرصے تک وہ رہا، اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا، تو ظاہرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا۔ تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ احادیث تو بہت موجود ہیں،
لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے۔ غیبی خبر علیحدہ چیز ہے، وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم، تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں، تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، سورہ صاد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا، اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے۔ وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر۔ اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، سیکھو نا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہے۔ ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے، تو آزمائش کے طور پہ۔ وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا۔ وہ فرشتے تھے میرے بھائی، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں۔ فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ ابلیس نے اس لیے کی کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی۔ رہا تخت بلقیس والا واقعہ، یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر، آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے۔ سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی۔ اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن، انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی، جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے، ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور انسان بھی موجود تھے۔ اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں، ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے، قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ اچھا،
آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی. تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے, اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے, کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے. ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا, گاڈ اورینٹڈ. ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے, اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے. تو توحید و عزم نہیں ہوتی نا. ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ مجھے جانچ رہا ہے کہ میں نے, وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے. اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا, تمام موحدین کا امام ہوتا ہے. تو وہ چیونٹی جو ہے نا, اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے, مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما, اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں. یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے, فلاں کی نگاہ کرم. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیاں دعاواں نے, انہوں دا فیض ہے, میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا. ابا وہ ہے بھی تھا, داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے. سب کچھ گاڈ اورینٹڈ ہے. ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا, جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا. اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا, وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں, جنوں کا کمانڈر بھی ہے, اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی, سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں. تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا, وہ ہدہد تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے, اسی مرغے کی ہوتی ہے, اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے, اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے, تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ان کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ, اور سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. بابی نہیں تھا ہدہد نا. اچھا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے, عورت, اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے, میں ایک پکچر ہمیں ملی, انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے. آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر, مختلف اقوال ملتے ہیں. یعنی اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے, اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا. ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے, تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ, اور بڑا اس کا ایک تخت ہے, اس کے کئی سردار ہیں, اور
شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں اس سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب، کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں، اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں، دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانہ تو نہیں کہیں کر رہا تو، ورنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکنا ہوا، وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا، اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے۔ جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا۔ تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے، ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی، اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے، انہو من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30۔ یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے۔ ایک عزت والا خط آیا ہے، عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس، تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں، اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں، ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں۔ قوم سبا کی وہ ملکہ تھی، تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سردار تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا، جس میں مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں۔
یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا، جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا، سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائے. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے، اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے، تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں، جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے. اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن. تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ
تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا, وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا, اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں, میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا, اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص, قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے, تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا, بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت. فلما رآہ مستقرا عندہ, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, اور انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو, کیا بات ہے, کیا صاحب کرامت ہو, نہیں, اومٹ کر دیا ان کا, یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی, آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے, ماں باپ کی دعا سے, اور پیغمبر کا کہتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر, اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے, فان ربی غنی کریم, تو میرا رب تو غنی ہے, کریم ہے, اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی. اچھا, اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو, ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو, جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو, اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے, تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے, اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے, بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے, اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے, انہوں نے کیا لڑنا ہے, اس نے کہاں سے لڑنا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں, تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے, وہ سمجھتی شاید پانی والا تالاب ہے, تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے, اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں, وہ سمجھتی ہے پانی ہے, تو پانی نہیں ہوتا, تو وہ امپریس ہوتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں, جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں, اور وہ اسلام قبول کرتی ہے. باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا, قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے. نہ وہ بریلوی ہوتی ہے, نہ دیوبندی ہوتی ہے, نہ اہل حدیث ہوتی ہے, نہ شیعہ ہوتی ہے, بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب, مسلمان ہی ہے ہر طرف. ہاں, قالت رب انی ظلمت نفسی, وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں,
اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں، تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیتی ہے. تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر لگ، اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی. یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ لبو کیڑا جے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے. وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا. وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی تو پھر کیا کریے جو کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ رفع دین کرنا چھوڑ دیں چونکہ ایسے ولی اللہ رفع دین نہیں کرتے. یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. آپ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھوڑ دیں، آپ ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیں. یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں. تو تواڈے اوتے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے، ہن تک تواڈے نال ہوندی کیا ہے؟ میں ہن دی انجین نہیں کر لگا، ہو چکی ہے. لیکن آج میں اس ایک واقعے کی کرنے لگوں انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ. یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، پیغمبر تھا. کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. عین ممکن ہے وہ پیغمبر ہو، کیونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. عین ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ ہو جاتی تھی. مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی. تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو، عین ممکن ہے. اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی، تفسیر کبیر. بڑی بڑی خرافات ہیں اس تفسیر میں، اچھی چیزیں بھی ہیں. وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے. سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ. اچھا اب ان ساروں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ. صوفیوں کے امام اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں. اب اگر سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری بابیں ختم. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کی، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی. قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا. اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی. شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. قرآن تو شان کی بنیاد علم بتاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی نسبت بھی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اگلی امتوں پہ ان کی امت کو فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور نبیوں والا کام دیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ اس قسم کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ تو امتی کی بات ہو رہی ہے نا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج آپ علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، تو امام الانبیاء ہوئے نا. اچھا، کیا اس کی بنیاد میں ہم یہ ماننا شروع کر دیں کہ اگلے نبیوں کی جو کوالٹیز تھیں وہ ہمارے پیغمبر میں موجود ہیں؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا.
کلی فضیلت ضرور ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جو اگلے انبیاء کو جزوی طور پہ فضیلت حاصل تھی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے. کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نا, کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا یا ہم اپنے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی انالوجی مانی جائے کہ اگلے سارے نبیوں کی شان یہاں پہ جمع ہو, پھر تو سارے امتیوں کو چاہیے حضور کو سجدہ کریں. وہ تو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے جب سجدہ کیا فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے, جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو سجدہ تعظیمی بیان ہو گیا نا ہمیشہ کے لیے. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ہے. اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے ہوئی تھی. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت حاصل ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, یہ تو سب سے بڑی پھکی اور اینٹی وینم اور علمی الزامی جواب ہے. تو یہ ان کی فضیلت ہے نا. یہ فضیلت آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کر سکتے ہیں؟ باقی تو سب کچھ کھینچتے رہو گے, کچھ کر لو گے, ایسا کیا کرو گے؟ اور اس سے بڑی بات, ہمارے نبی علیہ السلام کو موت آ چکی, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام آج تک نہیں مرے, ان کو موت نہیں آئی. وہ تو رفع سماوی ہوا نا, وہ اپنی سیکنڈ ڈیسینڈنگ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ اس امت میں آئیں گے اور زندگی گزار کے فوت ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہے. تو اب یہ فضیلت نبی علیہ السلام کو آپ دیں گے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اینالوجیز بنانے کا. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اینالوجیز نہیں بنا سکتے تو باقی تو پھر چھاڑ ہی دو نا. ان کے امتیوں کی بنیاد بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. جو چیز ثابت ہوگی وہ ہم مانیں گے. سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا یا صحابی تھا, وہ کام کر دیا, وہ تو ہمارے پاس ثابت ہو گیا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں جو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے لانا پڑے گا. اور آج کل تو بڑا آسان دور ہے, کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی بھی نہیں پہ لفظہ تو جس کو ہم بی بی سی, CNN, الجزیرہ, جیو, ARY, دنیا ٹی وی کے سامنے لے کے آئیں اور ساری دنیا کو بابوں کا پجاری بنا لیں جو آپ بنوانا چاہتے ہیں, بابی بنا لیں تو لے آئیں, ہم اس کے سامنے وہ یہ اس میں سے کوئی کام کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا جناب بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے آپ کے سامنے ہوا میں اڑے, ویسے تو انشاءاللہ نہیں اڑے گا میڈیا کی برکت سے, پرانا بھی کوئی نہیں سر اڑے ایویں گپا ہی نے. اگر وہ ہوا میں اڑے اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں, آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں. اس کا یہ کرتب مجھے اس بات پہ نہیں ابھار سکتا کہ میں 2 + 2 کو 5 کہوں. تو سر ان کے کرتب ہمیں اس بات پہ ابھار سکتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں. تو تف ہے ایسے بندے کے اوپر جو 2 + 2 = 4 والی حیثیت بھی قرآن و سنت کو نہ دے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ کتابی بات ہے. اور یہاں تو کتنے لوگ ہیں جو ایلوژن کر دیتے ہیں. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو ذرا آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, کرس اینجل کو دیکھیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ چڑھ کے بتا رہا ہے, کبھی ہوا میں اڑ کے, وہ سارا ایلوژن ہی کیا ہوا ہے اس نے, وہ پورا دھوکہ ہے. اس کی بھی ویڈیوز رکھی ہیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے تو سارے مولویاں اور پیراں دی دکاناں بند, سارے دربار اجڑ جان گے. آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ کر کے بتا رہا ہے. کیوں؟
لوگ کہیں گے آپ کے بابوں کی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جعلی کتابیں باتی ہیں, یہ تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تسی آؤ کر کے دسو نا جناب. میں نے ان کو بہت بڑی بات کی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات. میں اپنا مشین ڈیزائن کا فارمولہ یا میکینکس اور مٹیریلز کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے وہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اچھا یہ بھی مانتے ہیں نہیں پڑھ سکتا, اس میں اتنے زیادہ کوئی لیٹن کے الفابیٹ ہے, کچھ گریک کے الفابیٹس ہیں, جس نے وہ سیکھا نہیں ہوا وہ تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ بتائے کہ یہ فارمولہ کس چیز کا, یہ تو بالکل نہیں بتا سکتا, صرف پڑھ کے بتا دے. تو وہ کیسے کوئی اس طریقے سے معاملات کر سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. باقی اگر آپ نے منوانا ہے اے کوڑا تے اے میدان ہو, میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بزرگی ہم نے چاٹنی ہے. بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, اگر میں بزرگ ہوں اور میرے پاس یہ کوالٹیز ہے تو مجھے مر جانا چاہیے. اور جس طرح ایک بابا جی کہتے ہیں نا, اوے امت مر جائے حضور دے خاکے پہ بن دے جے. امت تے سر بعد وچ مرے, پہلے تے او مرے نا جنہیں بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ کیوں نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں کہ بزرگی وہ کلیم کیے ہوئے ہیں, اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, ہم نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں مجھ پہ لعنت ہو کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہو اور میں ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور آگے اس کو آپ خود اپلائی کر دیں جس کے اوپر کروانا ہے. یہ باتیں کرنا آسان ہے نا, تو یہ کر کے بتائیں. اور جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں, ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ, نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ, تیل بھی کراس. اے تیل دینا تو گھاٹے فٹ ہو گیا جی. تیل کسی بزرگ نے دریافت کیتا یار, یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے دریافت کیا. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے, تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں. کہانی جھوٹ. اچھا وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا, وہ کہتے ہیں جناب وہ مینو تے آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا سر جب ہوں آون نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے, اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہنا نہیں تو استغفار, گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا, بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں, اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خضر ہے, کدے کچھ کہتے ہیں, کدے کچھ کہتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے, اتنی ہی دور سے سن لیتا ہے, تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دیں گے, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا. تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں, یعنی آپ لوگ جو ہم سے آگے جھگڑتے ہیں, آپ جانوروں سے افضل ہیں نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل نال, تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی, اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر وہ کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے, تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا. آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آجو سارے منارے پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے, جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے, گوروں کا بنایا ہوا.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے، جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں، اور منار پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے، خود ہی بسم اللہ پڑھ کے یا جو بھی، یا شیخ عبد القادر جنانی یا وہ جو کہتے ہیں نہیں فلانے پیر صاحب اتھوں ٹرے تے اتھوں ٹری تے اتھوں پکڑ لیا، بلا لو سارے بابے نو تے چھال مارو، تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے، اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا، آپ شہید ہی ہو جائیں گے. فوراً بٹن دبا کے پہلے لینڈ کرنا ہے، لینڈ کرنا ہی کہنا ہے کہ بالکل انجینئر صاحب صحیح کہنے نے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پھر ساتھ کہنا جی بس جی آج تو بعد نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہونا چاہیے نا ایسے. یہ تجربہ کر کے دیکھنا. اور سر یہ جہاز انگریزوں کا بنایا ہوا بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 جہاز کاکپٹ میں ان کو بٹھا دینا، یہ جہاز اڑا نہیں سکتے. نگاہ مار کے اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو جہاز اڑ رہا ہو نا، اڑتے جہاز سے اگر پائلٹ پیچھے ہٹ جائے اور ان بزرگوں کو لا کے بٹھا دیں، جس کو عقیدہ ہے نا، تو وہ اپنی ایک فلائٹ بک کروا لے، سارے پاکستان کے بزرگوں تو جان چھڑاؤ. وہ جا کے کتنے لینڈ کرے گا جہاز؟ اگلی دنیا میں، اس دنیا نہیں لینڈ کرنے کا. یہ سب کے سب جھوٹی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اگر ثابت کرنی ہے تو کر کے بتائیں، اس طرح نہیں جی تسی نہیں مندے اسی مننے ہاں. وہ بات مانتے ہیں جو ہوئی ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت میں تو نہیں ہوں گی، تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت سے نکالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کر کے دسو. دیکھو نا، اگر حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری نے تو کر کے بتا دیا نا، اس نے تو نہیں کہا کہ میرے ابا جی کرتے ہوں سن، انہوں نے کر کے دسیا، تسی کر کے دسو تو ہم مان لیں گے. تو بالکل یہ فیل ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں رہی. اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو درباروں پہ لے جاتے ہیں، جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لے جاتے ہیں. کتنے بزرگ ہیں پاکستان لیول کے، میں نام نہیں لیتا، پیشاب بند ہوا ہے تو ان کو آغا خان میں لے گئے. کیوں؟ وہاں لے جائے نا، وہ اسی دربار کے اوپر جہاں آپ کہتے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. سر کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر کا تو سائز ہی نہیں آپ لوگوں کو پتا کتنا ہے. اور پھر معذرت کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا سمندر روکا ہوا ہے، ایک کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا وہ انڈیا کے بم پکڑتے تھے پل پہ آ کے، ہندو آج تک مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. اچھا، ان ساروں کے مزارات کے اوپر آ کے ٹھوک کے چلے گئے ہیں دہشت گرد. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تحفظ اولیاء کانفرنسز بھی کرتے رہے، یہاں ہمارے جیل میں بھی ہوئی ہے. مجھے میسج کیے جی تحفظ اولیاء کانفرنس، میں کہا سبحان اللہ، ابھی تک تو آپ کہتے تھے اولیاء اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اب آپ بھی اولیاء کا تحفظ کرنا شروع ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں کہا نا، یہ سارے بڑے بڑے مزاروں کے باہر احتجاج ہونا چاہیے کہ سر کتنے بڈھے ہو گئے ہو، اون کوالٹیز ختم ہو گئی نے، یہ کہانیاں ہی سمجھے. جو بندہ قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ رہا ہے تو جو ادھر ٹھوک کے جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ سوچنے والی بات ہے نا. جو سمندر روک سک رہا ہے، اسی مزار کے اوپر کتنے لوگ آ کے دہشت گرد کے حملے کے اندر، دہشت گردوں کے حملے میں مارے جاتے ہیں، کیوں نہیں روک سک رہا؟ اچھا، اب بعض لوگ پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جی خانہ کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی نا، فوراً اسے پہنچ دے جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ انہاں دا ہے، بابے ساڈے نے، تو سارا سیون کرنا ہے. سر اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے. اللہ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہے. اللہ نے تو حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے. اللہ نے خانہ کعبے کی 2 دفعہ توہین ہوتے بھی دیکھی ہے، یزید کے ہاتھوں بھی، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں بھی. ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک کیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا، اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے بقدر ایفرٹ کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ والا ہمیں کوئی دھونس نہ ڈالے اس معاملے میں. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ورنہ تو ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو پیاس بجھ جائے گی، پانی سے ہی بجھے گی. اسباب سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بڑی مثال دینا بالکل ان کی غلط ہے. میں ساتھ ساتھ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں، میں وہ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. ابھی اگلے دنوں میرا ایک ویڈیو
کلپ چڑھا ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلے کے نام کے اوپر استعانت اور مشکل کشائی ثابت کرتے ہیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ کئی ایک چیزیں اس میں میں نے بتائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، آج محال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی روحانی آپریشن کرتے ہیں، وہ جی بائی پاس کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے، ادھر تو گرائنڈر چلتا ہے، ایک نو مولود بچے کا کوئی خطرہ بزرگ کر کے بتا دے، خطرہ تو نظر آ جانا نا ہوا سامنے، کہ خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ جو بائی پاس کر سکتا ہے وہ خطرہ نہیں کر سکتا، خطرہ نظر آ جانا ہے، بائی پاس کیا پتا ہے اندر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور روحانی ہے نا، سب شیطانی باتیں ہیں۔ اگر کوئی ہے تو خطرہ کر کے بتائے، نگاہ مار کے کر کے بتائے، خون بھی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جو تسی بائی پاس کر دے ہو خون نہیں نکلتا، روحانی بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں، سب کہانی ہے۔ آخر میں تو ویسے اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے، دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، کاف الف فا را، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس سے کچھ اور ہی بنا لے، کاف سے کشف بنا لے، الف سے اس کو اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، فا سے کچھ اور بنا لیں، اس طرح کوئی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اب ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، آسمان سے بارش برسا دے گا، زمین سے سبزہ اگا دے گا، اور ایک مومن پھر اسے چیلنج کرے گا سامنے آ کے، وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے، وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے۔ کرتب سے متاثر ہونے والا تو یہ بندہ نہیں ہوگا، قرآن و حدیث والا ہوگا نا، کتابی ہوگا نا، بابی ہوتا تو سیدھا انہوں ہی سجدہ کر دینا۔ تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ قتل کرے گا پبلکلی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، اور پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر زندہ کرے گا، اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان، میں نے تجھے مار کے زندہ کیا ہے۔ وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی اضافہ کیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا، تو دجال ہے۔ ہائے ہائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے بہترین مؤمن ہوگا، سب سے بہترین شہید ہوگا، لیکن وہ کون سا ہوگا؟ کتابوں کا ماننے والا، بابوں کا ماننے والا نہیں۔ سر اس لیے ہم رو رو کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ایک بار جھوم کے آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، کیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جزاکم اللہ خیر۔